جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان ہے۔ تو حضرات ہاں میں عرض کر رہا ہوں، بریلی سے رابطہ کرنے مہارت ہمارے اسلاف نے سنایا ہے۔ آج میں جو عرض کر رہا ہوں علامہ کی غیر موجودگی، میں نے کہا کہ ایسے حضرت جلسے کل ملاحظہ کیا، بڑی طبیعت کبھی کا خاطری ہوئی، نقیب اہل سنت تو کچھ بول دیے، میرے بس کی بات نہ تھی نہ بھائی میں بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آج بول کے دکھاؤ، میں کیا بول کے دکھاؤں؟ حسین کا ذکر کروں بھانڈوں کے درمیان میں، ناچنے والوں کے درمیان میں، جن کے منہ سے گٹکے کا تعفن آ رہا، جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا علامہ کی موجودگی میں کہتا ہوں، یہ بہاریں، یہ سروں پر ٹوپیاں، یہ سجا یہ جچا ہوا بہادر مجمع یقیناً فیضان ہے عالم ربانی۔ دو تین تقریریں کی ہیں میں نے، ٹھیک ہے، اور میں ڈرتا بھی نہیں، میں حوالہ بھی دے دوں گا کہاں کہاں تقریریں ہوئی، اور موبائل میں آپ نوٹ کر لیجئے، میں ان سے بھی کہہ کر کے آیا، تم اس لائق نہیں ہو کہ حسین کا ذکر سن سکو۔ حسین کا ذکر، اللہ اکبر۔ حسن بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں، تو فوراً وہاں سے اٹھے اندر چلے گئے، ایک نے کوہنی ماری اور کہا دیکھا انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ سرکار کی بیٹیوں کے نام کیا، گھر میں گئے کتاب دیکھنے کے لیے، کتاب دیکھ کے بتائیں گے۔ جب مصطفیٰ رضا خان اندر سے تشریف لائے بیٹھے تھے تو دوپلیہ ٹوپی لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت نے زیارت فرمائی ہے۔ مقصد میرے کہنے کا جب اندر سے تشریف لائے تو سر پہ امامہ بھی سجا ہوا اور داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اس سے کہا، جس نے سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے، تو اس نے کہا سرکار کی شہزادیوں کے نام کیا ہے، تو کہا اصل میں میرا وضو نہیں تھا، میں تو کیا میرے باپ نے بھی کبھی سرکار کی اولاد کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں دیا۔ اب آپ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ ادب سے سر جھکا کے کہا میں نے، میرے باپ نے، میں نے، یہ میرے گھر کی مجبوری ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور تھا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضاؤس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کربلا کی داستان کربلا بیچی جا رہی ہے، یہ کربلا بیچ رہے ہیں، کربلا سنی ہے، تو اہل بیت اطہار کا ذکر بریلی سے سنے، ہمارے اسلاف سے سنے، بزرگوں سے سنے۔ اتنا ادب تھا حضرت علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بس اسی تناظر میں تھوڑی سی میں گزارش کر دوں، یہاں تقریر ریچارج ہو جاتی ہے پھر اس کو خوب بیان کرتے ہیں۔ مقصود کہنے کا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا، جلسہ ہو رہا تھا، پہلے کے جلسے ایسے ہوتے تھے سننے والے بھی اللہ والے، سنانے والے بھی اللہ، آج دونوں طرف کا معاملہ ٹھیک ہے، آج ٹھیک ہے، دونوں طرف کا معاملہ ویسا نہیں، نہ سنانے والے ویسے نہ سننے والے ویسے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ شاعر اسٹیج پر آیا، اس نے کہا کہ میں سید کائنات کی بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے نہیں آ کر کے، کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کی شان میں، خواجہ غریب نواز کی شان میں، حضرت نظام الدین کی شان میں، اس نے کہا میں سید کائنات کی بارگاہ میں اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کچھ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے روک دیا، فرمایا ابھی ٹھہرو، لہذا پھر مجمع کی طرف تلا کہ مجمع بھی پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، پہلے مجمع بھی باوضو ہو کر کے اہل بیت کا ذکر سنتا تھا۔ جلسوں میں لوگ نہا دھو کے، وہ پہلے کے ہمارے بڑے بوڑھے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے بہت اچھے، مگر اس سے رضوی میں آتے تھے اور جلسوں میں جاتے تھے تو جیسے بھی ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے تو وہ نہا دھو کے باوضو جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا کہ مساجد میں بھیڑ رہتی تھی، اگر کسی کا وضو ٹوٹتا تھا تو جلسے میں پھر وہ وضو کر کے آ کے بیٹھتا، باوضو لوگ بیٹھتے تھے۔ آج سنانے والوں کا حال دیگر گوں ہے، سننے والوں کی حالت کیا ہوگی؟ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کلام پڑھے گا۔ فرمایا مجمع میں کوئی بغیر وضو تو نہیں، مجمع میں کسی کا کوئی ایسا تو نہیں جس کا وضو نہ ہو، اگر وضو نہ ہو تو وضو کر کے آ جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سن لو، جب یہ کلام پڑھے اور حضرت فاطمہ کا ذاتی نام آئے تو جیسے ہی شاعر فاطمہ کا نام لے، مجمع کا ہر شخص اپنی نظروں کو نیچے جھکا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو دنیا ہے، قیامت میں حکم ہوگا نبی ولی غوث قطب ابدال سب نظریں جھکا لوں، عرض کریں گے مولا ماجرا کیا ہے؟ حکم ہوگا فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر گئی۔
ٹھیک ہے. فرمایا جب بھی آج تو ہم لوگ دھڑلے سے نام لیتے ہیں نا، ہمارے اسلاف یہ بیٹھے ہیں یہاں پر بتائیں گے ہمارے بزرگوں نے ان کا مبارک نام بھی زبان سے زیادہ نہیں لیا. سیدہ کہا، طیبہ کہا، طاہرہ کہا، ساجدہ کہا، زکیہ کہا، بطول کہا، بلا ضرورت نام بھی نہیں لیا کبھی. کیوں؟ ان کے نام کا احترام کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے ان کا. تو ہم نے کربلا ان سے سیکھی ہے. اس بارگاہ کا ادب ہی کچھ ایسا ہے. لہذا حضرت شمس تبریز کو کون نہیں جانتا؟ بس سبیل تنزل یہ باتیں آ گئی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت شمس تبریز سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلام ہیں اہل بیت، یہ اہل بیت کے غلام ہیں اور علی کے غلام ہیں. تو انہوں نے کہا تمہاری محبت کا شکریہ. حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا، ان کا مرتبہ اللہ اکبر. کلام پاک میں سورت ہے سورہ اعراف. کس بارے میں ہے علامہ؟ سورہ اعراف کس بارے میں ہے حضرت؟ 8ویں میں ہے ہمارے. اعراف کے مفسرین نے بہت ساری، اس کے بہت سارے اقوال ہیں مختلف. ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اعراف میدان قیامت میں ایک بہت اونچا تخت ہے، اس پر صرف اور صرف حسن و حسین اور ان کے ابا اماں اور ان کی اولاد، بس پورے بازار محشر میں اس مقام پر صرف اہل بیت نبوت. اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اے اہل بیت نبوت، دنیا میں تم سے جو بھی محبت کرتا تھا تم اس کا نام نہیں لینا، صرف اشارہ کر دو اس کی طرف. اشارہ کرنا تمہارا کام ہوگا، بخشنا میرا. اور یہ شہادت نامہ نہیں ہے، یہ ہوائیاں نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. کربلا کے تعلق سے اتنے جھوٹے واقعات گڑھے گئے، اتنے جھوٹے واقعات، اتنی جھوٹی کہانیاں، اتنی جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں یہ ہوا تو وہ. ارے میں کہتا ہوں کہ جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرو جس کا کوئی وجود نہ ہو. آج ساری دنیا کا وجود ان کے وجود کا صدقہ، ان کی طرف جھوٹی باتیں. کہیں قاسم کی مہندی، کہیں کچھ بیان ہوتا ہے، کہیں کچھ بیان ہوتا ہے. ہائے مارے گئے، ہائے کاٹے گئے، ہائے مظلوم تھے. آج کی رات کو شام غریبہ کہتے ہیں. میں نے تو کسی اپنی کتاب میں شام غریبہ ہوگی کسی غریب کی شام. امام حسین غریب نہیں تھے، امام حسین شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپناہست حسین. ٹھیک ہے، شام غریبہ ہاں جو گزری ہے شب، اسے کہتے ہیں شب شہادت کہتے ہیں، شب عاشور کہتے ہیں، 10ویں رات شب شہادت. یہ شام غریبہ وغیرہ ہماری سمجھ میں بھائی نہیں آتا. میں نہیں مانتا حسین کی کوئی شام غریب نہیں، حسین کی ہر شام آباد تھی. حسن بریلوی کہتے ہیں جیسی دکان ان کی چلی دنیا میں کسی کی دکان ہی نہیں چلی، جیسا کارخانہ ان کا پھلا پھولا کسی کا کارخانہ نہیں پھلا پھولا. جو تجارت انہوں نے کی ایسی تجارت دنیا میں کسی نے نہیں کی. وہ تجارت کی انہوں نے بستیوں کی بستیاں بسا ڈالی. ان جیسا کوئی تاجر ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا. ان جیسا ان کی شام کوئی غریب نہیں ہو سکتی. آج امام حسین شہید ہو چکے تھے، بظاہر امام حسین خاک و خون میں تھے، مگر جو فکر تھی اسلام کی اس فکر کو اس صورت سے تابندگی دی، اس صورت سے زندگی دی کہ ہزارہ یزید آج بھی سر پٹکتے پھر رہے ہیں. حسینیت آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے. لہذا یہ بادت اور موقر مجمع، میرا موضوع کچھ اور تھا مگر جب میں نے آپ کے سروں پر ٹوپیاں دیکھی اللہ کی عزت کی قسم یہ بزرگ لوگ دیکھے یہ آئس کریم کھا رہے ہیں بچے، ٹھیک ہے. میں نے دل میں سوچا کہ انہیں کھانے پینے کو منع کروں، پھر ایک دل نے کہا نہیں یہ حسین کا لنگر ہے، یہ قیامت تک جاری ہے. ہاں آپ کو دیکھا میری طبیعت خوش ہو گئی. یہ باتیں اندر سے نکل کے آنے لگی کہ جو کربلا ہمارے امام کی بیان کی جاتی ہے وہ اس صورت سے ہونی چاہیے. بادم مجمع ہو، موقر مجمع ہو، ایسا معظم مجمع ہو تو وہاں حسین کا ذکر کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. کیوں؟ ہمارے اسلاف نے حضرت شمس تبریز سے پوچھا، کسی نے کہا یہ علی کے غلام ہیں، یہ علی والے ہیں. تو انہوں نے کہا میں علی کا غلام نہیں ہوں، میں علی کا غلام نہیں. میری اتنی اوقات کہا کہ میں علی کا غلام ہوں.
من غلام قمبرس، میں علی کا غلام نہیں بلکہ علی کو وضو کروانے والا غلام قمبر، من غلامان آل نبی، میں علی کے غلام کے غلاموں کا تو یہ ادب ہے، اسے رہنے دیجیے کوئی بات نہیں. ادھر آیا آپ نکل کے میدان میں. سبحان اللہ. دیکھیے یہ خیال علماء یہاں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ایسے وشاق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، امام حسین کے وسیلے سے ان کے چہروں پر اللہ انہیں داڑھیاں سجانے کی توفیق نہ دے. امام حسین نے میرے بھائی مدینہ کی چھوڑا تھا، صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں فاسق و فاضل نہ آئے. امام حسین مدینے میں رہتے تو مجھے بتاؤ یزید مدینے آتا کہ نہیں آتا؟ امام حسین فرماتے ہیں اگر میں کیڑوں کے سوراخوں میں بھی چلا جاتا تو لوگ مجھے وہاں بھی قتل کر دیتے. اسی لیے مدینہ چھوڑا کہ شرابی مدینے میں نہ آئے، زانی مدینے میں نہ آئے. میرے نبی کا مدینہ، میرے نانا کا مدینہ. مجھے آپ بتائیے یہ داڑھی چھڑا کے جب وہاں جاتے ہو روضہ رسول پر سنت کا خون کر کے، حسین کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. حسین نے دین بچا کے دیا. حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ فاسق و فاجر نہ آئے یہاں. تو امام حسین کے سچے غلام بنے. صرف سبیل سے کام نہیں چلنے والا، جب تک سجدہ نہیں ہوگا سبیل کسی کام کا. یہ فجر کی نماز چھوڑ کے ہری پٹی باندھ کے یا حسین کا نعرہ لگاتے پھر رہے ہو. شاعر کہتا بدست یزیدی حسینی یلب، حسین کا جھنڈا کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعرے لگاتا پھر رہا ہے نشیری، جس نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، ہری پٹی باندھ کے کالی پٹی باندھ کے نمازیں چھوڑ رہا، بہن بیٹیوں پہ گندی نظر ڈال رہا ہے، نشے میں جھوم رہا ہے، بدمست ہاتھی کی طرح گھوم رہا ہے. شاید کہتا ہے بدست یزیدی حسینی علم، جھنڈا حسین کا ہے مگر آج یزید کے ہاتھ میں. ہاں یہ سجدے یاد نہیں آپ کو، بس کربلا میں پیاس یاد ہے امام حسین کی. امام حسین پیاسے تھے، سبیل لگا دی. بھوکے تھے، کھچڑا بنا دیا. امام حسین کا سجدہ نہیں یاد ہے، امام حسین کا روزہ نہیں یاد ہے، نیزے کی نوک پر تلاوت کلام پاک یاد نہیں ہے. 10 محرم کو روزہ رکھ کے اگر سجدہ کر لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے قیامت میں حسین کے ہاتھ سے بچ جائے، ورنہ امام حسین ہاتھ سے گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ میرا جھنڈا اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا، میری نانا کی سنت کو چھلا کے نالیوں میں بہاتا تھا. یزید کی جو فکر تھی اس فکر کا حامل تو تھا، زانی تو تھا، شرابی تو تھا، نمازیں چھوڑنے والا تو تھا. دعویٰ یہ کرتا رہا کہ میں حسین کا تھا. اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی. مفتی صاحب کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے اقبالیات پر اور رضا پر میں تاریخ فکر بھی کرتی ہیں. امام صاحب بلاتے ہیں، مولوی صاحب آتا ہے، وہ تاریخ کر کے چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. سچی بات بتا دوں، اقبال پر اور اعلیٰ حضرت پر جو گہری ریسرچ ہے، میں تو اگر کچھ ڈگری ہولڈر ہوتا تو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیا. اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اور اقبالیات جو حضرت کو عبور ہے وہ کسی کو نہیں ہے کوئی ڈگری. یہ میرا دعویٰ. اقبال کو سب سے زیادہ قریب سے پڑھا ہے. اقبال کہتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی. اور اقبال کیا کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہی شاعر تھا کہ اس نے لکھ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سیاسی لیڈر بس اسی معنی کر جانتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس لیے گلستان ہمارا. نہیں، اقبال نے تو ایسی نعت کہی، ایسی نعت کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق پہ ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. اور حسین کا اتنا بڑا عاشق تھا. اقبال کہتا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قدر شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. اور اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی. اقبال کہتا ہے تم نے نیرے حسین بنا ڈالے، کہتے تازیہ کو کہتے ہیں حسین بابا. حسین بابا کو کہتے ہیں کربلا بنا ڈالی. ارے بڑے بڑے ظالم آئے، کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، وہ تم نے کرنا. کربلا بنا ڈالا. نہ کوئی دوسری کربلا ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہو سکتا ہے. اس لیے کہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا تھا کربلا میں، لوگوں یزیدیوں میرے بعد دنیا میں کبھی بھی کوئی نبی کا نواسہ آنے والا نہیں.
اس لیے کہ نبی آخری نبی ہے ہمارے نانا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کے بعد اب ان کا چھوٹا نواسا آخری نواسا میں ہوں، میرے بعد دنیا نبی کے نواسے سے محروم ہو جائے۔ اندازہ فرمائیے، کربلا کی طرف حضرت بلا رہے، کربلا ہمارے رگوں پہ بچھرائے تھے، مگر کیا کروں حضرت، جو آپ نے ماحول بنایا ہے، مجھے یہ بھی تو عرض کرنا تھا، جلسے بہت کیے، مگر یہ محترم مجمع مجھے میسر آیا، ان کا ادب دیکھ کر کے یہ باتیں یاد آ گئی کہ ان کا ادب کتنا ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار علی، یہ سورج دجلہ و فرات۔ اور اقبال نے کہا تھا اے فاطمہ، اگر تمہارے باپ کی شریعت مجھے اجازت دیتی تو لوگ مکے جا کر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، تمہارے باپ کی شریعت اجازت دیتی تو میں مکے نہ جا کے حسن و حسین کے اماں کی قبر کی زیارت کرتا اور طواف کرتا۔ اقبال کہتا ہے کہ آب قطرائے غلامی، آب قطرائے وضوء قمبرس، آب قطرائے وضوء قمبرس، خوب ترما خونے شاہ قیصرس۔ اقبال کہتا ہے حضرت علی کے غلام کے قدموں سے جو وضو کا پانی لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے روم کے بادشاہ کے خون سے بھی زیادہ قیمتی معلوم ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے اس بارگاہ کا۔ تو حاضرین کرام، بس کربلا جو سجی، آج حضرت امام حسین بظاہر شہید ہوئے، ٹھیک ہے، امتحان میں پاس ہوئے، جوان مردی کے ساتھ، جرات کے ساتھ خیمے سے نکلے ہیں۔ اچھا، دوسرے حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ آپ سے بات میں نے عرض کر دی۔ پھر اس کے بعد میں آپ مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف آپ نے کیوں چھوڑا؟ اسی خوف سے چھوڑا کہ مدینہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے، اس کی بھی حرمت اس کی بھی حرمت۔ فرمایا عبداللہ بن زبیر سے کہ اگر مکہ شریف کے حرم شریف کے حدود سے باہر ایک بالش بھی نکل کے میرا قتل ہونا طے ہے تو میں یہ پسند کروں گا کہ ایک بالش تھی یہاں سے نکلوں، میں باہر قتل کر دیا جاؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں حرم شریف کے اندر قتل کیا جاؤں۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ یہ آپ پڑھیں اور فکر کریں۔ پھر آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، علامہ کا حکم سر آنکھوں پر، کیوں چھوڑا؟ 150، 1500 یا 2000 مختلف روایات، خطوط آئے، کوفے والوں نے بلایا، حضور تشریف لے آئے، 12000 خطوط۔ دیکھیے نئی تحقیق، یہ تو اسلام ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ، اور اس کا عکس، اس کا پرتو امام حسین کو بھی میسر آ، لہذا 12000 خطوط ملے، نئی تحقیق بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ابن خلدون ہے، طبقات ابن سعد ہے، معجم البلدان ہے، ٹھیک ہے، طبری ہے، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ کی کتابیں بہت ہمارا اسلامی اثاثہ غیروں کے قبضے میں تھا۔ جیسے ابھی ایک کون سی مسجد ہے جو ابھی بازیاب ہوئی ہے، جو میوزیم بنی ہوئی تھی، کہاں ایران میں پتہ نہیں کون سی، وہ جامع قرطبہ، ٹھیک ہے، اسپین میں جامع قرطبہ جانتے ہیں، وہ اس کی تاریخ میں کیا بتاؤں، دنیا کی سب سے بڑی، ٹھیک ہے، جامع قرطبہ جو ہے نا، اس وقت اس میں سائنس پڑھائی جا رہی تھی جس وقت انگریز بھینس کے سینگ میں شراب پیا کرتے تھے۔ ان کے پاس تو برتن بھی نہیں تھے، شراب کے کٹورے بھی، مشکلیں بھی نہیں تھے، بھینس کا سینگ کاٹ لیتے تھے اور اس میں رکھ کر کے جو ہے نا یہ شراب پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے قرطبہ کے بازار، اس کی گلیاں روشن تھیں، تب یہاں کیچڑ ہوا کرتی تھی۔ خیر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ نئی تحقیق 12000 وہ دیکھیں، زیادہ فیس بک میں گھسا ہوا ہے، سمجھ لو اس کا کام تمام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اماموں کے پاس میں آئیے، علماء سے مسئلے معلوم کیجیے۔ تم زمانے بہت ذکر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، دین ایران سے نہیں قرآن سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ کی یہ تملق بازی چاپلوسیاں چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ ہو، علماء کے پاس میں جائیں، امام کے پاس میں آئیں، ان سے معلوم کریں، وہ صحیح سمجھائیں گے۔ ذاکر فاکر کچھ نہیں ہوتے ہیں، سب باہیات لفظ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں اور امام حسین کی تعریف کرتے ہیں، یہ کوئی ذکر ہو؟ اچھا ایک بات اور کر دوں گا میں، علامہ سے معافی مانگتے ہوئے، امام حسین کا بچپن بیان ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹ پھر گھر سے پڑھ پڑا 5-7 سال تک کا بچپن بیان کر دیا۔ بھائی قاری جمشید صاحب 55 56 57 سال کی عمر ہے، کربلا میں
اچھا 7 سال تک جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے ہی حضرت امام حسین ہیں، بچے ہیں نا امام حسین، سرکار کا وصال ہوگا، وہ جو 50 سال کی زندگی ہے امام حسین کی وہ کون بیان کرے؟ بچپن بیان ہو گیا، گھیرنی آ گئی تھی، تختی اچھی لکھی تھی، سیب کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، پشت ناز کی سرکار کی سوار ہوئی، یقیناً سوار ہوئے، حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول فیطیل السجود سجدے لمبا کیا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کیوں لمبے ہوئے؟ فرماتے تھے فقرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے حسین پیٹ پر ہو اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یقیناً سجدے لمبے ہوتے تھے، آپ فرماتے فقرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ حسین میری پیٹھ پر ہو اور سجدہ میں مختصر کروں، ہماری اولاد سجدے چھٹواتی ہے، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے تو سجدوں کو لمبا کر دیتی ہے، تو ان کے لیے خطبہ نہ چھوڑا جائے تو کس کے لیے خطبہ چھوڑا جائے؟ ان کے لیے ابو ہریرہ کیوں نہ یہ کہے حسین آؤ میری چھاتی پر قدم رکھو، حسین کہے کیوں بوڑھے ہو نابا کے صحابی ہو کیوں ایسا کہتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تمہارے نابا کی ہر سنت پر عمل کیا ہے، حسین آؤ میری چھاتی پر قدم رکھو تاکہ مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل ہو۔ یہ صحابہ ہیں جو اس صورت سے ادب کرتے ہیں، یہ گالیاں بکتا ہے ذاکر، یہ کہتا ہے ذاکر، یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ یہ بیان اس لیے نہیں کرتا ہے، یہ اس لیے نہیں بیان کرتا ہے۔ ہاں مجھے بتائیے، ہو گیا صحیح ہو گیا، بچپن ہی تو آپ سنتے ہیں، بچپن امام حسین کا ابھی ڈائریکٹ کربلا، 50 سال کی زندگی کہاں گئی؟ مجھے بتائیے آپ، یہ دھوکے میں رکھا گیا، انہوں نے ذاکرین نے دھوکے میں رکھا، کیوں؟ امام حسین کا بچپن اور کربلا 15%، جو 85% زندگی ہے وہ بیان کی نہیں، وہ زندگی اگر بیان کر دی گئی دنیا جان جائے گی کہ حسین کا عمر سے تعلق کیا ہے، دنیا، ارے آواز پہنچ رہی ہے، دنیا سمجھ جائے گی کہ حسین نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، دنیا یہ سمجھے گی کہ حسین کا نکاح حضرت عمر نے پڑھایا ہے، دنیا یہ جان جائے گی کہ حضرت عمر سے وظیفہ لیتے تھے حسین، عمر کے لشکر میں جنگ کرنے جاتے تھے حسین، دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ وزیر تھے، مشیر تھے، سفیر تھے، صرف اس لیے لیجئے اور سنیے تحقیق، شہربانو جو تھی ایران کی، ٹھیک ہے، یہ عربی نام نہیں، یہ شہربانو، بانو جو ہے نا وہ ملکہ وغیرہ کہتے ہیں فارسی میں، ٹھیک ہے، تو یہ شہربانو جو تھی یہ آئی تھی، انہیں آزاد بھی کیا اور حضرت امام حسین سے نکاح بھی کیا، تو یہ 50 سال اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں امام حسین کے تاکہ تعلق، اتنے سال نماز پڑھی حضرت امام حسین بھائی، حضرت ابوبکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے، حضرت علی کے پیچھے، حضرت حسن کے پیچھے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، یہ اسی لیے نہیں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ جیسا ادب کوئی کر پائے گا؟ کوئی کر سکتا ہے ان جیسا ادب؟ 2 دن نہیں گزرتے تھے، حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں علی کے، دستک دے رہے ہیں، کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، علی آتے ہیں، عمر کیا بات ہے، عمر کیا بات؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا ہوں، جنہیں چین نہ کرتا ہو تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حسن حسین آ جاؤ، عمر تمہاری زیارت کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے 3000 تنخواہ اپنے بیٹے کو، 4000 تنخواہ اسامہ بن زید کو اور 5000 تنخواہ حسن حسین کو دیا۔ 50 سال تک تنخواہ حضرت عمر دے رہے ہیں، یہ تبرہ کرتا ہے، یہ لعنت بھیجتا ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ حضرت علی نے کس کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ ارے میں کہتا تھا ظالم، کم سے کم علی کی نماز کا تو حیا کر لے، ان کی نمازوں کی شرم کر لے، جن کی ایک نماز چھوٹی تھی تو رسول اللہ نے پچھم سے سورج نکال دیا۔ کیوں؟ علی کی نماز، ایک نماز چھوٹے تو پچھم سے سورج نکل آئے، اور علی نے 25 سال جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو ان کی نمازوں کی شرم کر لیتا، کم سے کم 2.25 سال حضرت ابوبکر کے پیچھے، 11 سال حضرت عمر فاروق کے پیچھے، پھر اس کے بعد میں اسی صورت سے حضرت عثمان کے پیچھے، تو 25 سال نمازیں حضرت علی نے جن کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو کیا نمازیں نہیں ہو رہی تھی؟ نمازیں ہو رہی تھی۔ اگر نمازیں نہ ہوتی
تو ایک بار میں تو سورج پچھم سے نکلا تھا، اب نہ جانے کیا ہو جاتا۔ خیر، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگ مدینے میں نہ، لہذا جب مدینے جانا تو اچھے بن کے جانا۔ امام حسین سے پہلے معافی مانگنا، معاف کر دیں ہمیں، اللہ سے دعا کریں، اچھے بن کے مدینے جانا، پہنچ جانا تو اچھے بن کے مدینے سے لوٹنا، تاکہ کہنا امام حسین ہم برے گئے تھے، تمہارا صدقہ، تمہارے نانا کے گھر کا صدقہ مجھے مل گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ برے لوگ مدینے میں نہ آئے، جو سود کھا کے حج کرنے جائے، جو شرابی زانی صرف تمغہ لینے کے لیے حرم میں پہنچے، مدینے میں پہنچے، جو یتیم کا مال کھا کے مدینے پہنچے۔ امام حسین کے نزدیک وہ یزید سے کم نہیں، اگر امام حسین وہاں ہوتے تو اسے بھگا دیتے بظاہر۔ لہذا امام حسین نے مدینہ اس لیے بھی چھوڑا تاکہ برے لوگ مدینے میں نہ آئیں، مکہ اس لیے چھوڑا تاکہ برے لوگ مکے میں نہ آئیں، کربلا کا رخ اس لیے کر دیا میدان کا کہ مکہ بھی سلامت رہے، مدینہ بھی سلامت۔ لہذا حضرت نے فرمایا 12,000 خطوط آئے، کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آل رسول کی موجودگی میں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور امام حسین کی ذمہ داری ہے، بکواس کرتے ہیں وہ نہیں گئے، ابو سعید خدری نہیں گئے، ابو باقر نہیں گئے، عبداللہ بن زبیر نہیں گئے، عبداللہ بن عمر نہیں گئے، یہ صحابی وہاں پہ تھے، اور ہمارا بھولا بالا سنی چکر پڑ جاتا ہے، کتنے صحابی تھے، رسول اللہ کے عاشق تھے، ایک تنہا امام حسین بچے تھے جو یزید سے لڑنے جاتے، یزید سے لڑنے تنہا کیوں گئے؟ یہ صحابی کہاں گئے تھے سب؟ تو حاضرین سنو، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، یہ جس کا حصہ تھا اسی نے پایا ہے۔ یہ کانٹوں بھرا تاج خلافت کا حضرت علی نے سب سے بعد میں اس لیے لیا تھا کہ حضرت ابو بکر افضل ترین صحابی ضرور ہیں، مگر قوت میں اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی یہ ذمہ داری تھی کہ طاقت و قوت آخری زمانے میں ضرورت ہے، لہذا یہ ذمہ تھے صرف حضرت امام حسین کا، کسی کے بس کی بات ہی کب تھی؟ کربلا سجانا سب کے بس کی بات ہے کیا؟ کربلا وہی سجا سکتا ہے جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، علی کا خون جس کی رگوں میں ہو، اور نانا کی پیٹھ پر سجدوں میں جس نے سواری کی ہو، یہ اسی نشان ہو سکتی ہے کہ کربلا اسی کی سجی۔ زیادہ سب کے بس کی بات نہیں تھی کربلا۔ حضرت امام حسین دعوت پہ پہنچے کوفہ، دعوت دی، آج ماتم کر رہے ہیں، حضرت زینب کی بددعا ہے قیامت تک ماتم کرو گے، ٹھیک ہے، لہذا 12,000 خطوط آئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، دیگر لوگوں نے سمجھایا، حضرت اگر آپ جانے چاہتے ہیں تو پہلے کسی کو بھیج دیجیے، آپ مت جائیے، لہذا رائے پسند آئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت مسلم کو بھیج دو۔ حضرت مسلم تشریف لے گئے، ان سے کہا گیا کوفے میں جانا، اور جانے کے بعد میں وہاں کے حالات بتانا، اگر ٹھیک رہیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ حضرت مسلم گئے، شروع میں ابتدا میں ایسے حالات رہے کہ ہزاروں نمازی بچوں کے قدموں کا دھوبن لوگ گھروں میں لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سرکار اگر آپ پر آنچ آئی تو ہم عید بجا دیں گے، یزید کو ختم کر دیں گے، اسے مار دیں گے، اس کی ہمت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے۔ حضرت امام مسلم نے وہیں سے خط لکھا، سرکار آپ تشریف لے آئے، یہ تو بہت زیادہ فدائی ہے آپ پر، آپ کے شہدا ہیں، یہ تو آپ کو دل و جان سے مانتے ہیں، یہ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں تو آپ کی اتنی عزت کیا کریں گے۔ مگر کوفیوں کے بارے میں ایک مورخ لکھتا ہے کہ اتنے بدگماش، اتنے مکار تھے یہ کوفی تایوفی، اتنا وہ منحوس شہر تھا کہ اس کے لوگ، مورخ کہتا ہے کہ کوفیوں کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں کہ آنے واحد میں یہ نکل کے آ جاتے تھے، اور جیسے ہی کوئی طاقت والا، قوت والا، جاہ و جلال والا بادشاہ انہیں دھمکی دیتا تھا کہ تمہیں مار ڈالوں گا، مال چھین لوں گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تو یہ ایسے غائب ہوتے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو۔ یہ وہ دوغلی قوم تھی، ایسی قوم تھی کہ کبھی یہ نکل کے آ جاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا سب سے بڑے حسین کے چاہنے والے۔ کیا ہمارا حال ایسا نہیں کہ محرم میں ہم نکل کے میدان عمل میں کود پڑے اور پورے سال ہماری کوئی خبر نہیں؟ میں آپ کو لمحہ فکریہ یہ المیہ ہے یہ بتا رہا ہوں، مورخ لکھتا ہے بہت جلدی یہ جمع بھی ہو جاتے تھے، غائب بھی ہو جاتے تھے۔ لہذا حضرت مسلم نے کہا حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر خط لکھا حضرت امام حسین کو، ادھر یزید کو اطلاع ملی، نعمان بن بشیر
کوفے کے گورنر تھے، نیک قیمت انسان تھے، لہذا محبت کرنے والے اہل بیت سے انہوں نے زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ یزید کو کسی نے خط لکھ دیا، امام حسین کے جو کارندے ہیں، جو آپ کے وکیل ہیں، وہ یہاں آ گئے ہیں، لوگ دھڑلے سے بیٹھ کر اس نے فوراً نعمان بن بشیر کے لیے معذوری کا خط لکھا اور عبداللہ ابن زیاد کو کہا تو جا وہاں بھاگ دور سنبھال جا کر کے، جتنے بھی ہیں یہ کوفی ان کو بتا دے جا کر کے کہ ہوش کی دوا کریں گے، کسی نے بھی امام حسین کی بیعت کر لی امام مسلم کے ہاتھوں پر تو پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ فرمان آیا حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا اور حضرت امام مسلم جو کوفے میں موجود ہیں اب گورنر بن گیا عبداللہ ابن زیاد، لہذا یہ بڑا ظالم تھا۔ جب یہ بیٹھا انہیں معزول کر دیا اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو کوفہ کے بلایا، ان کی میٹنگ کی، ان سے کہا ساتھ چھوڑ دو، ٹھیک ہے یزید تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ لہذا یہ دپکنے لگے جو ابھی تک امام مسلم کے ہاتھ چومتے تھے۔ امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کو، فون تو تھا نہیں یہ والا، ٹھیک ہے، اور فون کو کیا وہاں حسینی نیٹ ورک بہت مضبوط تھے، امام حسین ہنستے تھے، جانتے تھے، سب کچھ معلوم تھا۔ لہذا ادھر یزید کی طرف سے خط آیا، ادھر سے حسین چلے۔ عبداللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، خط لکھا جا چکا، امام مسلم شہید ہوئے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت مسلم کے بچوں کی شہادت کو لے کر کے نہ جانے کتنی روایتیں، کیسی کیسی روایتیں، افواد ایسی ایسی واقعات تقریات، آپ بچے شہید ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ روایتیں ایسی ہیں صحیح ہیں۔ ہر اسلامی تھا، اس نے قتل کیا حضرت مسلم کے بچوں کو، تھیلے میں سب لے کر کے آیا عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا اس میں تھیلے میں، کہا دشمنوں کے سر ہیں۔ کہا کون سے دشمن کے سر ہیں؟ حضرت مسلم تو شہید ہو گئے، اور کون سے دشمن تھے؟ سر نکالے، چھوٹے چھوٹے سر ہیں بچوں کے۔ ابن زیاد نے کہا ظالمی کس کے سر ہے؟ میرا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ تو بچوں کے سر، کہا کہ مسلم کے بچوں کے سر ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا تجھے اتنی خبر نہیں، ظالم میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ مسلم کے بچے بھی ہیں کوفہ میں مسلم کے بچے بھی ہیں۔ یزید نے اگر کہیں خط کے جواب میں مجھ سے مسلم کے بچوں کو زندہ طلب کر لیا تو میں کیا کروں؟ تو نے کیسے قتل کر دیا؟ لہذا ابن انتقام شروع ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے فوری اپنے مجمع میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کو وہیں قتل کرے جا کر کے جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا۔ وہاں مقاتل نام کے ایک اہل بیت کے محب بیٹھے ہوئے تھے، غلامان حسین میں سے تھے، انہوں نے فوراً ہی کھڑے ہوئے، عرض کی ہاں گورنر میں ہوں، اسے قتل کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ساری دنیا کا سونا بھی مجھے دے دیا جاتا اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ حارث کو لے کر کے چلے، ہاتھ باندھ دیے پیچھے۔ حارث نے کہا 10,000 سرخ سونے کے دینار دوں گا تمہیں، سرخ سونے کے دینار 10,000 دوں گا، مجھے چھوڑ دو، میں کہیں جنگلوں میں چھپ جاؤں گا۔ ابن زیاد کو بھی خبر نہیں ہوئی، تم کہہ دینا میں نے قتل کر دیا۔ مقاتل نے کہا تجھے چھوڑ دوں، تو 10,000 سونے کے دینار دے رہا ہے، تجھے چھوڑ دوں، تجھے پوری دنیا کا سونا مل جائے تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کیا ہوا اس کا انجام؟ مقاتل نے اس کے ہاتھ باندھے، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، ٹانگیں کاٹی، آنکھیں نکالی، اور پھر اس کے بعد میں اس کا پیٹ چاک کر کے سارا سامان اس کے پیٹ میں بھر دیا، اور بھرنے کے بعد میں اس کی لاش کو دریا میں پھینکا۔ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ دریا نے 3 بار باہر پھینکا، پھر زمین میں گاڑا، زمین نے بھی پھینک دیا، پھر اس کے بعد میں جنگل سے لکڑیاں لا کر کے جلا کر کے اسے خاکستر کر دیا۔ کل ملا کے حضرت مسلم شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کو ادھر خط مل گیا کہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے کہ کربلا کوفے کے حالات بہتر ہیں، لوگ اچھے ہیں۔ حضرت امام حسین روانہ ہوئے، راستے میں امام حسین کو خبر مل گئی کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے، کوفہ کے لوگ چھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یہ خبر ملی، مگر حضرت مسلم کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم پلٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لہذا پھر حضرت امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے خط لکھے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، حر بن یزید تمیمی یا حر بن یزید ریاحی، ٹھیک ہے، یہ کچھ لشکر لے کر کے حضرت امام حسین کو روک لیتے ہیں کوہ ذی حشم میں۔ پھر اس کے بعد میں کچھ چلتے ہیں تو میدان نینوا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں حضرت امام حسین پہنچتے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین 9 محرم آ جاتی ہے، پھر سے بات چیت چلتی رہتی ہے۔
عمر ابن سعد سے بھی بات چیت چلتی ہے. اس میں سب سے خطرناک تھا جسے شبر دل جوشن کہا جاتا ہے. یہ چتکبرا کتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خون میں چتکبرا کتا منہ مار رہا ہے. یہ شبر دل جوشن. لہذا اس نے ساری داستان خراب کی. عمر ابن سعد بھی صحابی کا بیٹا تھا, صحابی رسول اشرے مبشرہ میں سے تھے, ان کا بیٹا تھا. اس نے بھی کہا کہ آخر جنگ کیا کروں گا, سنے کی کوئی تدبیر نکل آئے, مگر لالچی تھا بہت بڑا دولت کا وہ بھی, لہذا بات نہیں بن پائی. 7 محرم سے 9 محرم آ گئی. حضرت امام حسین عصر کے وقت میں اپنے خیمے کے آگے تلوار کی لگائے ہوئے تھوڑی سی آنکھ لگی. ادھر سے یزید کا لشکر آیا. ان کا تو مطلب یہ تھا جلدی سے حسین کو قتل کرو, رے کی حکومت لو, دولت لو اور اپنا اپنا انعام پاؤ. حضرت زینب اندر سے تشریف لائی اور کہا بھائی دیکھیے شور کیسا ہے, معلوم ہوتا ہے یزید کے لشکر میں تیاری کر رہی حملے کی. امام حسین نے فرمایا بہن میری بھی پوری تیاری ہے, میں بھی تیار ہوں. ابھی نانا میرے پاس تشریف لائے تھے. نانا فرمانے ہیں حسین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ابھی میں نے نانا کو خواب میں دیکھا. لہذا 9 محرم کو یزیدیوں نے امام حسین پر حملہ کر دیا. امام حسین کے قریب آئے. امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا. امام حسین کے کربلا میں کتنے بھائی تھے؟ ہاں جی جی, حضرت عباس کا سگا ماموں تھا جسے دنیا شمر دل جوشن. حضرت علی کا سالہ تھا. ٹھیک ہے, تو رشتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اہل بیت کی غلامی سے سب کچھ ہوتا ہے. لہذا یہ حضرت عباس کا شمر دل جوشن بیٹا, یہ ماموں تھا حضرت عباس کا سگا. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں مزے کی. حضرت عباس کون تھے؟ بھائی تھے نا کربلا امام حسین کے. آپ لوگ بھائی بھائی ہیں, بھائیوں کے حالات کیا ہے مجھے معلوم ہے. علامہ کے پاس جتنے فتوے آتے ہیں نا وراثت کے, بھائیوں کا جو معاملہ رہتا ہے اس میں میں جانتا ہوں. حضرت امام حسین کے کربلا میں عوام انصار رفقا بیٹے بھتیجے بھانجے شہید ہوئے. امام حسین نے برداشت کیا, صبر کیا. جب حضرت عباس شہید ہوئے تو انہوں نے کہا ادرکنی یا خواہ, بھائی آئے مجھے سنبھالے آ کر کے. جب بازو کٹے اور زخم لگے حضرت عباس نے کہا بھائی آ جائیے مجھے سنبھالیے آ کر کے. تب حضرت امام حسین نے کہا تھا انکسر ظہری الآن, آج میری اب کمر ٹوٹ گئی, میری کمر اب ٹوٹ گئی. تم ماجائے سے دور ہو گئے, ماجائے سے تم نے لڑائی کر لی. فتوے استفتے دیکھو تو سب سے زیادہ بھائیوں کی لڑائی دولت کی خاطر. کربلا میں بیٹا شہید ہوا, بھتیجا شہید ہوا, بھانجا شہید ہوا, مگر امام حسین نے یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. مگر جب عباس شہید ہوئے تو کہا انکسر ظہری الآن, اب میری کمر ٹوٹ گئی. اور کتنے بھائی تھے کربلا میں حضرت امام حسین؟ 4 بھائی تھے, سگے بھائی حضرت امام حسین کے. حضرت علی سے حضرت ابو بکر بن علی, حضرت عمر بن علی, حضرت عثمان بن علی. ان کے نام اس لیے نہیں لیے جاتے ہیں, یہ ان کا دھوکہ ہے کہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام. حضرت علی کو اتنی محبت تھی حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت ابو بکر سے, یہ اپنے بیٹوں کے نام, ایک کا نام ابو بکر, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عثمان رکھا ہوا تھا. لہذا حضرت امام حسین سے عمر ابن سعد بات کرتا رہا. ممکن تھا کہ بات بن جاتی, مگر یہی منحوس, یہ شقی ازلی جسے دنیا شبر دل جوشن کے نام سے جانتی ہے, ساری بات اس نے خراب کی. اور ابن زیاد سے کہا کہ ان پہ قابو پائے ہوئے ہو, حسین کو اگر قتل نہ کیا تو پھر ان پر کبھی قابو نہیں پا سکتے ہو, لہذا گھیر لو. ابن زیاد نے شبر دل جوشن کو نہ کیا اور کہا عمر ابن سعد کو میرا خط دے جا کر کے جنگ شروع کرو. لہذا 9 محرم کو لشکر آیا, حملہ کر رہا ہے. امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا عباس جاؤ ان سے کہو جا کر کے مجھے آج کی رات مہلت دے, مجھے آج کی رات مہلت دے دے. اس لیے آپ تاریخ پڑھیں گے, علماء سے سنیں گے. امام حسین نے فرمایا عباس ان سے کہو مجھے صرف 1 رات کی مہلت دے دے. اللہ خوب جانتا ہے آج میں جی بھر کے نماز پڑھوں گا, استغفار کروں گا اور دعا کروں گا اپنے رب کی بارگاہ میں. دنیا جانتی ہے کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے. لہذا حضرت امام حسین نے کس لیے استغفار, نماز اور دعا. لہذا خوب رات میں آپ نے
سجدوں کے مزے لیے، اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی، استغفار کیا، ٹھیک ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، فجر کی اذان ہوا، جماعت نماز سب کچھ ہونے کے بعد میں کربلا سجتی ہے، اور جب کربلا سجی تو امام حسین کا ایک بھی ساتھی ایسا نہیں تھا جس میں مایوسی ہو، جس میں ہراس ہو۔ امام حسین نے اپنے ایک سپاہی کو دیکھا کہ جو ہنس رہا تھا، جیسے ہم لوگوں کے مجمع میں کوئی ہنسے اور علامہ ابھی ڈانٹے اور کہیں کہ یار امام حسین کا ذکر چل رہا تم ہنس رہے، وہ ہنس رہا۔ امام حسین نے قریب بلایا اور کہا تم ہنس کیوں رہے ہو، کیا مذاق اور دل لگی کر رہے؟ تو اس نے عرض کی سرکار میری قوم یہاں موجود ہے، آپ کسی سے بلا کے پوچھ لیجئے، میں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی سے مذاق نہ کیا، نہ میں ہنستا ہوں، مگر آج نہ جانے کون سی خوشی ہے جو اندر سے گدگدائے جاتی ہے۔ مجھے جو ہنسی آ رہی ہے آپ کے ساتھ میں، جو میرے ہونٹوں پر تبسم ہے سرکار، میں کبھی ہنستا نہیں زیادہ، میں کسی سے مذاق نہیں کرتا، مگر آج نہ جانے کون سی کیفیت ہے، کون سی مستی ہے، کون سا سرور ہے، جب سے آپ کے قدموں سے وابستہ ہوا ہوں میری ہنسی رکتی ہی نہیں۔ اور حسین میں کیوں نہ ہنسوں، صرف اس لیے نہ ہنسوں، میں خوب جانتا ہوں کہ مجھ میں اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مجھ میں اور یزیدیوں کی تلواروں کے اندر ہے۔ تو حسین میں نہ ہنسوں تو کون ہنسے؟ مجھے ہنسنے دیں، اپنی قسمت پر ہنسنے دیں، اپنے مقدر پر ہنسنے دیں۔ لہذا حضرت امام حسین کے ساتھی یہ کہا، حضرت امام حسین نے بار بار تقریر، لوگ کہتے ہیں تقریروں کی کیا ضرورت ہے، تقریروں کی کیا ضرورت ہے، یہ تقریر کی کیا ضرورت، تقریر کرتے رہتے ہیں۔ امام حسین نے کتنی تقریریں کی کربلا، امام حسین کے ساتھیوں نے بار بار تقریر کر رہے ہیں، فرمانے مان جاؤ، دنیا فانی ہے، مجھے قتل نہ کرو، میرے بچوں کو شہید نہ کرو، نانا کی بات مان لو، قیامت میں تمہیں بخشوا دوں گا، یزید تمہیں تنخواہ دیتا ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہاری دنیا بھی سنبھالیں گے، آخرت بھی سنبھالیں گے، ٹھیک ہے۔ امام حسین ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، ارشاد فرمانے چلو ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے نا، تو کس بات پر دشمنی ہے، میں نے کسی کا مان لیا ہے، بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، مجھے قتل نہ کرو، مجھے شہید نہ کرو، وہی مشن، نانا والی الفت، وہی داستان، وہی دین کا پیغام، بار بار تقریر کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اے یزیدیوں مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ اگر تم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو تمہاری جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں، کیا میں جنتی جوانوں کا سردار نہیں؟ ہر صورت سے سمجھایا مگر وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ ہاں ایک مان گئے جن کا نام حضرت حر تھا، وہ نکل آئے دھیرے دھیرے بیچارے نکل کے آئے۔ امام حسین نے فرمایا کون ہے؟ کہا حر ہوں سرکار، پوری موت کا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے باہیں کشادہ کر دی مصطفیٰ کے نام، اور تم نے راستہ روکا تھا، تم مجھے گھیر کے یہاں پہ لائے ہو، توبہ کر رہے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ اور نے کہا نہیں امام حسین، اب ہم گھوڑے سے نیچے نہیں اتریں گے، اب تو میری لاش ہی آپ کے قدموں پہ گرے گی، گھوڑے سے نیچے نہیں اترے۔ حضرت حر وہیں سے پلٹے، یزیدیوں کے جا کے تقریر کی، سمجھایا، کہا کہ ہماری مان لو کم سے کم، لہذا پھر اس کے بعد میں حضرت حر، لہذا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا کربلا میں، ایک ایک آبان و انصار آپ کے جوہ مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے کربلا میں شہید ہوتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی ہاتھی کو مانا جا رہا ہے، اب بھی ہم لوگوں کو جیسے شروع میں کوئی چیز نہیں دیتے، تھوڑی مار پٹائی پڑتی ہے نا تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے لے لو۔ امام حسین کا بچہ بھتیجا سب شہید ہو گئے، اب بھی یزیدی کہہ رہے ہیں ہاتھ دے دو۔ امام حسین فرما رہے ہیں ہاتھ ہی دینا ہوتا تو علی اصغر کو نہ بچاتا میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب کوئی نہیں رہا تو خود ستارے کی حیدری کی آبرو بن کے نکلے۔ کیا امام حسین جھکے سینہ تان کے نکلے، سینہ تانے ہوئے لوگوں حسین ابن علی آتا، ٹھیک ہے، سینہ تان کے نکلے، 482 یزیدیوں کو سنار و سفر کیا، ٹھیک ہے امام حسین، ٹھیک ہے، تو کمزور نہیں تھے امام حسین، ناتوا نہیں تھے، تصرف والے تھے۔ ایک بات مجھے بس اپنے طرف بلا رہی ہے، میں عرض کر دوں، حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو، یہ ہماری مقبولیت کی علامت ہے۔ آج آخری شخص کل مراد آباد میں پروگرام میں حضرت کی معرفت یا نہیں ہے جناب، تو حضرت امام حسین کا ذکر کرنے والوں ایک بات صرف اس لیے کہوں گا کہ حضرت امام حسین کی جو جزا و سزا لوگ بیان کرتے ہیں، ہائے مارے گئے، کاٹے گئے، مظلوم تھے، حضرت امام حسین جب اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر کے کربلا
پانی کے لیے گئے تھے، نہیں دیا پانی، لہذا تیر مارا حلم میں، خون میں سنے ہوئے ہاتھ حضرت علی اصغر کو لے کر کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہر فرات کے پاس سے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہزاروں میل دور سمندر میں حضرت علی کے ایک مرید کی کشتی کسی چٹان سے ٹکرا گئی، وہ ڈوب رہی تھی۔ تو ہم لوگ ایسے کہتے ہیں یا علی المدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اچھا، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ امام حسین کربلا میں جنگ کر رہے ہیں، اسے کیا پتا؟ مدینے میں کسی کو معلوم تھا؟ کسی کو نہیں معلوم تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو میدان جنگل میں جنگ چل رہی تھی، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا امام حسین کی جنگ ہو رہی کربلا، اور اپنے بیٹے کو لے کر کے نہر فرات سے خیمے کی طرف آ رہے، اور آپ کے گھر کا ایک مرید سمندر میں ڈوب رہا تھا ہزاروں میل دور۔ اس نے وہیں سے فریاد کی، یا حسین المدد۔ جیسے ہی کہا، اب امام حسین خیمے میں بھی جا رہے ہیں، خیمے کی طرف بھی جانا ہے اور اس کی کشتی کو بھی تیرانا۔ امام حسین آنے واحد میں وہاں پہنچے، اور پہنچ کر اس کی کشتی کو سہارا دیا، کنارے لگایا۔ اس نے کہا، سرکار ہمیں تعجب نہیں کہ آپ ہماری مدد کو آئے، علی کے گھر والے ہوتے ہی ایسے، ہمیں کوئی تعجب تھوڑے، ہم اس پہ تعجب نہیں کرتے۔ ہم نے تمہارے گھر سے، تمہارے دل سے، تمہارے باپ سے وابستگی اسی لیے کی تھی کہ مشکل کشا ہے تمہارے باپ، آپ تشریف لائے، ہمیں کوئی حیرت نہیں، کوئی تعجب نہیں۔ آپ نہیں مدد کریں گے تو کون کرے گا؟ اور آپ تسلط والے ہیں، آپ کرامت والے ہیں، آپ زور اور طاقت والے ہیں۔ حسین آپ آئے، کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر سرکار آپ چہرے پر نقاب ڈالے ہیں، یہ تعجب ہے۔ یہ چادر میں کیا چھپا ہوا، یہ تعجب ہے۔ حضور چہرے سے نقاب پلٹے زیارت کروائیں، اور پھر آپ کی باہوں میں کیا ہے، یہ خون کیسا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، میں بہت جلدی میں آیا ہوں، تجھے کیا پتا وہاں کربلا سجی ہوئی ہے، علی اصغر شہید کر دیے گئے تھے، میں انہیں خیمے کی طرف لے جا رہا تھا، تو نے نگاہ دی تو تیری کشتی گرانے کے لیے یہاں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تھے کیا؟ لہذا علامہ ارشد القادری نے اسے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو حضرت امام حسین کربلا میں نکلے ہیں، جو آپ نے جنگ کی، فجر کی نماز پڑھ کے جنگ کی، ٹھیک ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے جنگ کی، عصر کی نماز تک نہیں، ایک نماز چھوٹی ہوئی، جنگ میں بھی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ لہذا حضرت امام حسین نے ظہر کربلا میں آخری نماز چھوٹی نہیں۔ حضرت امام حسین نے 482 یزیدیوں کو فنار و صبر کیا، اور پھر اس کے بعد میں نہایت سرخروئی کے ساتھ مصطفیٰ کی موجودگی، لہذا وہ حسن بریلوی کا باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ٹھیک ہے، مرڈر اور قتل ہوتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، حسین تمہارا ایسا قتل ہے کہ مصطفیٰ جنت سے تشریف لائے، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے سہی قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت۔ لہذا حضرت امام حسین سر سجدے میں رکھتے ہیں، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہیں جلوہ فرما ہے۔ جب مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہو، مصطفیٰ خود جلوہ فرما ہو، اور شاباش حسین کی صدا گونج رہی ہو، حضرت علی کہہ رہے ہیں، حسین آج تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، فاطمہ کہہ رہی ہو، واہ میرے شہزادے تو نے میری ٹریننگ کی لاج رکھ لی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سجدوں میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا، لہذا گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے، شمر دل جوشن جیسے ہی سینے پر بیٹھا، ارشاد فرمایا، او جن کمرے کتے میرے سینے سے اتر جا، مجھے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ ادا کر لینے دے۔ اس وقت بھی آپ نے زور ید اللہ دکھایا، اور زور ید اللہ سے شمر دل جوشن کو وہی کربلا کی زمین پر دھکا دیا، منہ کے بل گرا۔ امام حسین نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور زبان پر جاری تھا، اللہم
रज़्क़न बिक़ज़ाइका तस्लीमन लिअमरिका सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। ये तस्बीह के मजे थे। और उधर खंजर आपकी गर्दन पर चल रहा था, इधर सरतन से जुदा हो रहा था, उधर इश्क की लज्जतों को मेराज हो रही थी और दुनिया ये कह रही थी हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सद्दा ज़मीने कर बना सकता। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का ये जलसा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको अहले बैत का सदका नसीब फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहें, उन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत आए और कल बाज़ार महशर में उनके नाना की हमें शफाअत नसीब हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।